دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس مہینے کی فضیلت میں بہت ساری ضعیف روایات بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب ضعیف ہیں. صرف وہی صحیح روایت ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اعمال کی پیشگی کے تعلق سے، باقی جو دیگر حدیثیں ہیں وہ ثابت نہیں ہیں. اور 15ویں شعبان کے اعمال سے متعلق بات کریں تو شعبان کے اعمال سے متعلق اس مہینے میں روزے کے علاوہ کوئی بھی خصوصی عمل ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے ماہ شعبان میں ایصال ثواب، قرآن خوانی اور پتہ نہیں کیا کیا اہتمام کرتے ہیں کہ یہ خاص طور سے اس مہینے میں کرنا چاہیے، اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اور اس مہینے کی زیادہ تر بدعت و خرافات کا تعلق اس ماہ کی 15ویں تاریخ سے ہے، 15ویں شعبان سے ہے، چاہے اس کا دن ہو چاہے اس کی رات ہو. میں ایک دو چیزیں گنا دیتا ہوں کہ 15ویں شعبان سے متعلق کیا بدعت و خرافات ہمارے یہاں رائج ہے. سب سے پہلی چیز فضائل. 15 شعبان کی رات کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. تو 15 شعبان کی فضیلت میں، خصوصی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت ہے. ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، مردود ہیں. اور ان ساری روایتوں کو ملا کے حسن غیری بھی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ ساری روایتیں یا تو سخت ضعیف ہیں یا شاذ اور منکر ہیں. اور ضعیف روایت کو ملا کے حسن غیری بنانے کا ضابطہ یہ کہ وہ شاذ نہ ہو، منکر نہ ہو، سخت ضعیف نہ ہو. تو حسن غیری کا کہ جو ضوابط ہے اس پر یہ سندیں پوری نہیں اترتی ہیں، اس لیے ان کو ہم حسن غیری بھی نہیں بول سکتے ہیں. تو 15 شعبان کی فضیلت سے متعلق جو روایتیں ہیں کوئی بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے 15 شعبان سے متعلق ایک غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو قرآن کی آیت میں جو اللیلۃ المبارکہ کہا گیا ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس سے بڑا شب برات ہے. اچھا، شب برات کسی آیت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ٹائٹل اس رات کو دیا ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا شب برات. تو کہتے ہیں قرآن کی جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شب برات ہے. اور اس کی تائید میں وہ ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں جو ضعیف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک تفسیر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے مراد جو ہے شب برات کو لیا ہے، لیکن یہ ضعیف روایت ہے. اس کی سند میں نضر بن اسماعیل ہے جو سخت ضعیف ہے. ابن معین رحمہ اللہ نے کہا لیس بشیء، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ترک کا مستحق ہے، یعنی یہ اس کی روایتیں جو ہے یہ متروک ہے. اور اس مردود روایت کے برخلاف قرآن کا بیان موجود ہے. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے خود کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. تو قرآن کو جب شب قدر میں اتارا ہے، قرآن ہی نے کہہ دیا، تو پھر لیلۃ المبارکہ شب قدر میں ہوگی، نہ کہ شعبان میں. اچھا، یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک رمضان میں نازل ہوا ہے شب قدر میں، اور ایک شعبان میں نازل ہوا ہے لیلۃ المبارکہ میں. لیکن یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ 2 بار قرآن نازل ہوا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفسیر پیش کی آتی میں بتا چکا کہ یہ بات ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح تفسیر مستدرک حاکم میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر. یہ روایت شعب الایمان میں، امام بہقی کتاب فضائل الاوقات میں، امام حاکم کتاب المستدرک میں صحیح سند سے موجود ہے، جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلۃ المبارکہ کی تفسیر کی ہے شب قدر سے، یعنی جو رمضان میں جو رات ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اس مہینے کی اس 15 شعبان میں ایک بدعت ہے جس کو کہتے ہیں صلاۃ الفیہ یا صلاۃ البراء بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک خاص نماز لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، یہ بدعت ہے. اس نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس تعلق سے جو حدیث گڑھی گئی ہے اسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں نقل کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اس کے موضوع ہونے میں، من گڑت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز جس کو بولتے ہیں، یا صلاۃ البراء، اس خاص نام سے جو نماز بنائی گئی ہے اور جو پڑھی جاتی ہے اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض لوگ کیا ہے اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کی ترغیب دلاتے ہیں کہ 15 شعبان میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک اور بدعت ہے 15 شعبان میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے بہت ساری قبرستان میں 15 شعبان کو لائٹنگ ہوتی ہے، چراغاں ہوتا ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اس کو زیارت کا نام دیتے ہیں.
یہ بھی ثابت نہیں ہے, کسی بھی صحیح حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سلسلے میں سنن ترمذی کی جو روایت پیش کی جاتی ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اس روایت کے آخر میں کہہ دیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی حوالہ دیا ہے, سند بھی منقطع ہے, اور بھی کئی چیزیں اس میں ہیں. بہرحال وہ روایت ثابت نہیں ہے. ایک اور بہت بڑی گمراہی ہے کہ اس رات کے تعلق سے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس رات روحیں آتی ہیں, روحیں آتمائیں آتی ہیں. جو آدمی مر گیا نا, اس کی روح دنیا میں آتی ہے, گھروں میں آتی ہے, گھومنے آتی ہے. یہ بڑا ہی عجیب و غریب عقیدہ ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک آدمی جب مر گیا تو مرنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. قرآن نے کہا سورہ مومنون میں آیت نمبر 100 میں, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, یہاں سے جو چلا گیا نا تو دنیا اور اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے. اب وہ دوبارہ یہاں نہیں آ سکتا ہے. دنیا سے جو گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا, اس کو یہاں نہیں بھیجا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہاں پہ زندہ یا مردہ نہیں بھیجے گا. جو باتیں ہیں معجزات کی وہ الگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ معجزات ہیں. معجزات کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی وہ عام چیز نہیں ہے. معجزہ کا مطلب یہ کہ جو عام عادت کے خلاف ہو. تو معجزات سے آپ عموم کا استدلال نہیں کر سکتے. اس لیے جو اصل اصول ہے, قرآن نے جو اصل بات کہی ہے کہ ایک برزخ ہے, ایک حائل ہے, یہاں کوئی نہیں آ سکتا. تو اصل بات وہی ہے کہ یہاں سے جو چلا گیا وہ دوبارہ یہاں پہ نہیں آ سکتا. اچھا, ایک اور بدعت ہے آتش بازی کی. اس رات میں جو چراغاں کرتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں, اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ یہ غیروں کا کلچر ہے جسے لوگوں نے کاپی کیا ہے. اسلام میں کہیں بھی چراغاں وغیرہ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک اور بدعت جو انجام دی جاتی ہے وہ حلوہ خوری کی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے تھے اس مہینے میں, تو آپ نے حلوہ کھایا تھا, تو ہم بھی کھائیں گے. تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ شعبان میں ہوا تھا, بلکہ بعض کتب سیرت میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ ماہ شوال میں ہوا تھا. 3 ہجری میں ماہ شوال کا یہ واقعہ ہے, شعبان کا واقعہ نہیں ہے. اور شعبان کا واقعہ ہو بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حادثے کی وجہ سے حلوہ یا کچھ کھایا تو ہم اس کو سنت بنا لیں. ورنہ اگر آپ کو مکمل سنت ادا کرنی ہے تو آپ بھی اپنے دانت بھی توڑ دیجیے, آپ اپنے دانت توڑ دیجیے, اس کے بعد حلوہ کھائیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ صرف حلوہ کھائیں گے؟ تو یہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں, یہ بھی ہمارے یہاں کی بدعت ہے. تو یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس مہینے کی بدعات سے متعلق. تو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں: اس ماہ کی فضیلت, اس ماہ کی مخصوص عبادت, اور اس ماہ کی بدعات. یہ تینوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعات و خرافات سے بچائے, اور سنت اور جو صحیح ثابت شدہ اعمال ہیں ان پر عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین. یہ جو ایک صاحب نے کمنٹ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات جو ہے سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور مشائن کی. روایت صحیح نہیں, ضعیف روایت. جی, اب ہم آگے بڑھیں گے, کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ویڈیوز کو سامنے لائیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.